السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شفوی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو سن کر سمجھ کر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا وہ ذکر کردہ عنوان ہے جنہوں نے اپنی کتاب الداء والدواء میں ذکر کیا ہے کہ خوف الصحابہ من اللہ، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا خوف اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ تو یہ خوف جو ہے یہ ایک اہل ایمان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ خوف جو ہے اس کے بڑے اجر اور ثواب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن صرف وہ خوف جو کہ اللہ کی ذات سے ہو اور انسان یہ سمجھ کر اللہ کا خوف رکھے کہ میں اس کا بندہ ہوں، عاجز اور پھر بے بس، لاچار، کمزور، عبادت گزار، اور وہ میرا حقیقی ملجا ماوا، میرا آقا، مالک، محافظ، مربی، نگہبان، معبود برحق ہے۔ تو جب یہ جذبہ ہو ایک مومن کا تو پھر اللہ کا خوف اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر اور قیمت ہے، اور اللہ اس کا بہترین صلہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ آیات پہلے تلاوت کی ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے یا ڈرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، بندگی بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے دو باغ ہیں، ایک اس عبادت کا، ریاضت کا، اور ایک اضافی اللہ کا خوف کہ یہ عبادت میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے پروردگار کا جب خیال آئے، جب اپنے پروردگار کو آپ یاد کریں تو اس وقت ایک تو چپکے سے اللہ کو تنہائیوں میں، اندھیروں میں، اور پھر یہ ہے کہ بالکل انسان جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ہو اپنے رب کے ساتھ، کوئی دنیاوی اس میں عمل دخل نہ ہو کسی کا یا کسی بھی طرح، اور پھر وخیفہ، اور پھر یہ ہے کہ ڈر ڈر کے، چپکے سے اور ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے محبت بھی ہو اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس کا وہ امیدوار بھی ہو۔ تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہوا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور جس دن کہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیں گے اور انہیں ہر اعتبار سے ہر قسم کی راحت و سکون ملے گا۔ تو اس میں ناظرین ایک وہ شخص ہوگا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص ہوگا خوش نصیب بھی اللہ کے سائے میں اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا، روتا، گریہ زاری کرتا ہے، رجل ذکر اللہ خالین، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو جیسا ہم نے پچھلے
پروگرام میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ان کی آنکھوں کے نیچے اسفل عینیہ مثل شراک البالی، پرانے جو جوتے کے تسمے ان کی طرح دو لڑیاں ان کا نشانات تھے، آنکھوں کے حلقوں کے نیچے لٹکے ہوئے نظر آتے تھے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں خوف سے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کاش کے درخت ہوتا وہ جو کاٹ دیا جاتا اور میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور پھر ان پر وعرضت علیہ النفقہ، وہ نفقہ جو ہے پیش کیا جاتا، جو بھی معلوم متاع ان کا تھوڑا بہت ہوتا تھا ضروریات زندگی کا۔ فقال، تو وہ کہتے عندنا عنز نحلبها، ہائے افسوس ہمارے پاس ایک بکری بھی ہے، ایک بکری قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف اگر گواہی کے طور پہ بن گئی، میرے خلاف گواہی دے کہ اس نے فلاں وقت مجھے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، میرا حق ادا نہیں کیا اور مجھ سے اپنے حقوق لیتا رہا، رو پڑے۔ ہمارے پاس ایک بکری بھی ہے، نحلبها، ہم اس کا دودھ دھوتے ہیں، اس سے ہم اپنا حق لیتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں۔ وحمر ننقل علیہا، اور ہمارے پاس یہ کچھ گدھے بھی ہیں سامان برداری کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم مال لے جاتے لاتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، یہ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن ان کا کس طرح اللہ کی عدالت میں بوجھ اٹھا سکیں گے اگر یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف پیش ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ ومحرر یخدمنا، یہ ہمارا خادم ہے جو کہ دامے در میں سکھنے ہماری خدمت کرتا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ ہماری جو مرضی ہے وہ اس کو پورا کرنے میں ہر وقت تیار ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے۔ ہائے کاش ہم اپنے اللہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دیں اور ہمیں اختیارات دے دیے، ہم اللہ کی مرضی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہی خادم جو ہے وہ کہیں ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے گواہ بن کر اللہ کی عدالت میں۔ وفضل عباءۃ، اور یہ ہمارے پاس حلے ہیں پہننے کے لیے، پوشاکیں ہیں اوڑھنے کے لیے اضافی، جبکہ ہمارے لیے ایک کپڑا جو ہے وہ بھی کافی تھا تن بدن اور سطر ڈھانپنے ڈھکنے کے لیے، لیکن یہ اضافی جو پوشاکیں لٹکی ہوئی ہیں جو کہ ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا جس کو عبا کہتے ہیں، گرمی شدید ہو یا سردی تو اس کو روکنے کے لیے، یا کوئی مہمان آ جائے تو اس وقت اس کو اوڑھنا، یا کہیں جانا ہو سفر میں تو اس وقت اس کو پہن لینا، اس کے لیے خاص ضروریات کے لیے یہ چیزیں پڑی ہیں، اس کا کون حساب دے گا؟ وَإِنِّي أَخَافُ الْحِسَابَ فِي، اصل میں مجھے ان چیزوں کے حساب کا خوف اور خطرہ ہے۔ ناظرین، یہ انداز تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ آگے یہ فرماتے ہیں، وَقَرَأَ تمیم الداری لیلۃً سورۃ الجاثیہ، اور ایک رات تمیم داری جو تھے انہوں نے سورہ جاثیہ کی تلاوت کی، ساری سورہ پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے فلما اتا اعلی هذه الآیہ، جب وہ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم، اللہ اکبر، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کمائے، ایک وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کماتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنی محنت اور تگ و دو سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کرتے ہیں، لا سمح اللہ لنا، تو کس قدر یہ خوفناک اور کس قدر یہ قبیح اور شنیع یہ کمائی ہے ایسی کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہو، جس کی ایفرٹس اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو غضب نہ کر دینے والی ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی محنت کوشش سے انہوں نے کمائیاں کی، گناہوں کی، گناہ کمائے، ان نجعلہم کالذین، کیا ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے یا کر سکتے ہیں یا ان کے مرتبے تک ان لوگوں کو لا سکتے ہیں، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کہ سچا سچا ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ نیک عمل کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، کرتے رہے، مسلسل نیکی کے اعمال بھی بجا لائے۔ تو نجات کے لیے ناظرین اللہ نے جو ہمیں کسوٹی دی ہے وہ ہے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اعمال صالحہ وہ اس کا بار آور جو ثمرات وہ اور فروٹ کی شکل میں، یعنی ایسا فروٹفل عقیدہ ہو یا ایسا فروٹفل
ایمان ہو کہ جس کے نتیجے میں رزلٹ میں ایک بار آور جو درخت ہے تناور وہ بن کر وہ لوگوں کو فائدہ دے اور خود بھی۔ تو ایسا شخص جو ہے ان لوگوں کی طرح ہم ان کو کریں گے جو کہ برائیوں کو کماتے رہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی زیادہ سوچنے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ جو اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ چلیں ہم سے گناہ ہو گیا، خطائیں ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ کریں گے تو یہ تو ایک ظلم ہے، یہ تو ایک عدل کے خلاف ہے، انصاف کے ہی خلاف ہے کہ ہم جو برائیاں کماتے ہیں اپنی محنت کر کے اور ایک وہ جو کہ نیکیاں کماتے ہیں ان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جب انہوں نے آیت کریمہ مبارکہ پڑھی تو فرمایا کہ جعل یرددھا ویبکی حتی اصبح۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنے لگے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا ہے تو آگے چلے گئے ہیں، نہیں، رکے، پھر دوبارہ پڑھا، پھر دوبارہ سے بارہ پڑھا، اس کو بار بار پڑھتے رہے اور پھر روتے رہے، پھر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہے، یرددھا ویبکی حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ گویا کہ پوری رات ہی انہوں نے اس آیت مبارکہ کی قرأت کی اور ساتھ ہی وہ روتے بھی رہے اور پھر اللہ سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنا اللہ سے معافیاں بھی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ صحابی جو کہ امین و ہادی الامہ تھے، جن کو الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، اور وہ ہیں ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑے مجاہد بھی، پیغمبر کے شاہ سوار بھی تھے، اور پھر امین و ہادی الامہ کا لقب پایا انہوں نے دربار نبوت و رسالت سے۔ اب آپ ان کا مقام اور شان دیکھیے کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا، کہتے ہیں کہ وَدِدْتُ أَنِّي كَبْشٌ، کیا کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش کہ میں کیا ہوتا، ایک مینڈا ہوتا، ریم جسے کہتے ہیں، ایک ایسا مینڈا ہوتا کہ فَذَبَحَنِي أَهْلِي، جسے کچھ دیر رکھ کر میرے گھر والے جو ہیں میرے مالک وہ مجھے ذبح کر دیتے، وَأَكَلُوا لَحْمِي، اور وہ میرا گوشت کھا جاتے، جس طرح کہ ایک عام ریوڑ میں سے جو جانور ہیں ان کے ساتھ مالک کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَحَسُوا مَرَقِي، پھر وہ میرے گھر والے جو ہیں وہ مجھے پکا کر میرا سالن بنا کر میرا جو ہے اپنا شوربہ و سالن کا آہستہ آہستہ اس کو وہ پی جاتے، لے کر اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے شوربہ جو ہے وہ پی جاتے اس سالن کا بنا کر۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنے محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اللہ کی بارگاہ میں خوف اور ڈر جو کہ حساب و کتاب ہے اس پر، یہ ایک رویہ ہے یا ایک اظہار ہے جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زبان سے فرماتے تھے، اظہار فرماتے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا بَابٌ، یہ باب ہے، سلسلے میں خاصی طوالت ہے اس موضوع میں، اس سلسلے میں بہت ساری اور بھی معلومات ہیں، اقوال صحابہ بھی موجود ہیں اور ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار وہ بھی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، کتب احادیث میں۔ اسی طرح اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قال البخاری فی صحیح، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح میں یہ باب ذکر کیا ہے، یہ عنوان قائم کیا ہے، باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ مومن کا خوف اس بات سے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ انہوں نے ایک باقاعدہ عنوان ذکر کیا اور اس کے تحت وہ پھر احادیث بھی لائے ہیں۔ تو باب باقاعدہ ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اہل ایمان سے یہ خوف مطلوب ہے
کہ وہ میرا ذکر کریں اور میرا ذکر کرنے کے ساتھ وہ مجھ سے محبت بھی کریں اور مجھ سے ڈریں بھی۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کا اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، شرح صدر کر دیتے ہیں ہر چیز، اور پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اپنی بارگاہ سے ادھر ادھر نہیں جانے دیتے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور اس کا ہر عمل کا اجر اس کی قیمت پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایسے نہیں کہ وہ ایک وقتی طور پہ ایک اظہار کیا اور پھر ایک ہوا کا پھریرے کی طرح پھر دوبارہ اپنی اسی زندگی میں اسی انداز سے پہلے کی ہی جو زندگی تھی اس میں وہ لوٹ جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب انسان کا شرح صدر ہو جائے تو اس پر وہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی جو ہے وہ مصیبت اس کو وہ راحت سمجھتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اس پہ مجھے اجر و ثواب دیں گے۔ تو شرح صدر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے پروردگار کی نور ہدایت پر ہے، صحیح اس کا دل دماغ روشن ہو گیا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کے لیے وائل ہے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر کی بابت، اللہ کی یاد کی بابت، اللہ اکبر۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اور ناظرین آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہی ایسے جو کہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی جسم کی جو انگ ہے، بال ہیں، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں یعنی سکنز اور ان کے جو اس پر بال ہیں وہ خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور دل ان کے لرزہ برندام ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو ذکر کیا باب خوف المومن ان یحبط عملہ، کہ مومن کا خوف اس بات سے کہ اس کا عمل نہ ضائع ہو جائے کہیں، وہو لا یشعر، اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو عمل کا ضائع ہونا، اس کا بھی خوف انسان کو ہم وقت ہونا چاہیے، اور وہ چوکنا رہے کہ کہیں جو میں عمل کر رہا ہوں کہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہ ہو جائے اور یہ قابل قبول ہو میری محنت اور سعی۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ناظرین کہا ہے اس پروگرام میں اللہ کے خوف کے بارے میں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھیں ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ماڈل ہیں، اللہ تعالیٰ ان زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔